شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 ذوالحجہ 1445 ہجری 8 جون 2024 بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 17 جون 2024 بروز پیر کو ہوگی۔ ذوالحج 1445 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 17 جون پیر کو ہوگی۔ مرکزی روایت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد ملک میں 1 ذوالحج 8 جون اور 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر کو ہوگی۔ اس سے قبل لاہور میں زونل روایت حلال کمیٹی کے اجلاس اوقاف بلڈنگ میں جبکہ پشاور، اسلام آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے پنجاب کے کسی بھی شہر سے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی، البتہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے چاند کی شہادت موصول ہوئی۔ پشاور میں ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے زونل روایت حلال کمیٹی کا اجلاس اوقاف ہال میں ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر حافظ عبدالغفور نے کی۔ زونل کمیٹی اجلاس میں 5 ممبران شریک ہوئے۔ کمیٹی ممبران میں مولانا عبدالبصیر، مولانا محمد علی شاہ، مولانا عتیق اللہ اور مولانا عابد شاکری شامل تھے۔ زونل کمیٹیوں نے روایت کے مطابق چاند کی شہادت موصول ہونے سے متعلق رپورٹ مرکزی کمیٹی کو ارسال کی، جس کے بعد چیئرمین روایت حلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی خالی نشستوں پر تقرری کے معاملے پر 3 ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کی گئی۔ جوڈیشنل کمیشن نے تینوں ججوں کے ناموں کی منظوری دے دی۔ جوڈیشنل کمیشن نے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد تینوں ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا اعلان کیا جائے گا۔ اوور بلنگ پر کنٹرول اور افسران کی بد انتظامی سے لیسکو کے لائن لاسز تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ لیسکو کی دستاویز کے مطابق 11% لائن لاسز والی کمپنیوں کے اوور بلنگ روکنے پر رواں ماہ لائن لاسز 37% تک پہنچ گئے۔ اوور بلنگ ایڈجسٹمنٹ بجلی چوری کے باعث لیسکو کے لاسز 37% ہوئے۔ لیسکو نے نیشنل گریڈ سے 4 ارب 38 کروڑ 30 لاکھ یونٹس بجلی لی۔ دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا کہ صرف 2 ارب 73 کروڑ 10 لاکھ یونٹس کی بلنگ کی۔ لیسکو کو 1 ارب 65 کروڑ 10 لاکھ یونٹس کا نقصان ہوا۔ اپریل اور مئی میں 70 کروڑ یونٹس کی ایڈجسٹمنٹ اوور بلنگ کی مد میں کی گئی، جس سے ٹیکنیکل لاسز کی مد میں 61 کروڑ یونٹس کا نقصان ہوا۔ لیسکو کی دستاویز میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 2 ماہ میں باقی 34 کروڑ یونٹس بجلی چوری ہو گئی۔ بجلی چوری سے لیسکو کو 2 ماہ میں 16 ارب 27 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان سے نواز دیا۔ افغان صدر اسلام آباد میں پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سینکڑوں اعلیٰ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان پیش کیا۔ پرنس رحیم آغا خان کو نمایاں خدمت کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان ہے، جس کے باعث سرمایہ کار پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج کاروبار کے آغاز پر سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران 109 پوائنٹس کی کمی ہوئی، جس کے بعد ہینڈڈ انڈیکس 70,754 پوائنٹس پر بند ہوا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل چوتھے روز مندی کا رجحان رہا تھا، جس کے باعث سرمایہ کاروں کو اربوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر معمولی مثبت رجحان دیکھا گیا، تاہم کاروبار کا اختتام منفی زون میں ہوا، جس کے باعث 100 انڈیکس 356 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 73,862 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ماضی کی معروف گلوکارہ منورہ سلطانہ کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ گلوکارہ منورہ سلطانہ 8 نومبر 1924 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئی۔ فلمی کیریئر کا آغاز قیام پاکستان سے پہلے فلم مہندی سے کیا۔ موسیقی کے اسرار اور رموز ریڈیو پاکستان کے مشہور کمپوزر عبدالحق قریشی عرف شامی سے سیکھے۔
تیری یاد جیسے پاکستان کی پہلی فلم کہا جاتا ہے کہ متعدد نغمات منور سلطانہ کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے۔ پاکستان کی ابتدائی زمانے میں منور سلطانہ نے متعدد فلموں کے لیے گلوکاری کی، جس میں پھیرے، محبوبہ، انوکھی داستان، بے قرار، دو آنسو، سرفروش، محبوب، انتقام، بیداری، معصوم اور لخت جگر کے نام قابل ذکر ہیں۔ منور سلطانہ نے اپنی خوبصورت آواز میں کئی گیت ریکارڈ کروائے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی ایام میں 2 ملی نغموں میں بھی اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا۔ منور سلطانہ کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے گیت اور ملی نغمے مجھے تو یاد رہیں گے۔ گلوکارہ نے اپنے عروج کے زمانے میں ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر ایوب رومانی سے شادی کر لی اور گلوکاری سے کنارہ کش ہو گئی۔ منور سلطانہ 7 جون 1995 کو لاہور میں انتقال کر گئیں۔ پنجاب کسان بینک گرین ٹریکٹر سکیم، ہارویسٹر اور زرعی آلات کی مقامی سطح پر تیاری، آئل سیڈ پروموشن پروگرام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کسان پیکج پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کاشتکاروں کو آسان قرضوں کے لیے پنجاب کسان بینک قائم کرنے کا اصولی فیصلہ، کاشتکاروں کے لیے سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ٹریکٹر پر محض 6 لاکھ روپے سبسڈی کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی چھوٹے ٹریکٹر پر 70% اور بڑے ٹریکٹر پر 50% سبسڈی دینے کی ہدایت۔ محمد نواز شریف کی تجویز پر پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ٹریکٹروں کی تعداد 10,000 بڑھا دی گئی۔ پنجاب اسمبلی کے پرانے ایوان میں حکومتی اپوزیشن اراکین اسمبلی کی بجٹ سیشن کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام یورپی یونین کا پروگرام مستحکم پارلیمان کی جانب سے کیا گیا۔ تربیتی ورکشاپ کا مقصد اراکین اسمبلی کو بجٹ سیشن سے قبل اسمبلی کے قواعد و ضوابط سے آگاہی ہے۔ تربیتی ورکشاپ میں بجٹ کی منصوبہ بندی اور تشکیل کے منظم طریقہ کار پر بات ہوئی۔ ورکشاپ میں بجٹ سازی سے متعلق آئینی اور طریقہ کار کی دفعات پر ممبران کو آگاہ کیا۔ قائم مقام گورنر تربیتی ورکشاپ کے انعقاد پر مستحکم پارلیمان کی کاوشوں کو سراہا۔